بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام محمد اسرار خان ہے, میڈیا ہیڈ ایس گروپ آف کمپنیز. جیسے کہ ہم لوگوں نے آپ لوگوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ کمپنی کے سی او محترم SNAR بابر صاحب سے ہم پوڈ کاسٹ کریں گے اور ان سے جو بھی سوالات پوچھے جائیں گے وہ سوالات آپ لوگوں کے ہوں گے. تو کئی سارے سوالات میرے پاس جو ہے نا واٹس ایپ کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے, میسیجز کے ذریعے, کالز کے ذریعے مجھ تک جو ہے نا موصول ہوئے ہیں. اور یہ سوالات نمبر وائز, نام کے ساتھ, سٹی نیم کے ساتھ تمام سوالات انشاءاللہ احسن بھائی سے جو ہے نا پوچھے جائیں گے اور ایز اٹ از پوچھے جائیں گے جس طرح آپ لوگوں نے پوچھا ہے. کچھ ایسے سوالات ہیں جو کہ بہت لینتھی اور بہت جو ہے نا ایڈٹ ٹیڈے کیے گئے تھے, تو ان میں ذرا تھوڑی بہت جو ہے نا رد و بدل کی گئی ہے. صرف ان کے الفاظ میں مطلب ان کا جو ہے نا بالکل سیم رہے گا, کیونکہ ہم نے یہ پوری کوشش کی ہے کہ جس طرح ہم سے سوال پوچھا گیا ہے اسی طرح جو ہے نا وہ سوال آگے جو ہے نا فارورڈ کیا جائے. سوالات کے ساتھ بہت سارے لوگوں نے اپنی نیک خواہشات بھی جو ہے نا سینڈ کی ہے. میں ایس گروپ آف کمپنیز کی طرف سے ان کا بہت زیادہ مشکور ہوں, ان کی محبتوں کا جو ہے نا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ ایک چیز میں کلیریفائی کر دوں, چونکہ سوالات بہت زیادہ ہیں تو یہ پوڈ کاسٹ آپ لوگوں کے ساتھ پارٹس میں جو ہے نا وہ انشاءاللہ شیئر کیا جائے گا فیس بک پہ اور باقی جتنے بھی ہمارے سوشل میڈیا پیجز ہیں. تو آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کا سوال سکپ کر دیا گیا ہے یا جو ہے نا چھوڑ دیا گیا ہے. سوال کسی کا بھی جو ہے نا سکپ نہیں کیا گیا, سوال سب کے جو ہے نا انشاءاللہ پوچھے جائیں گے. لیکن یہ کہ ڈیوریشن کو سامنے رکھتے ہوئے پارٹس میں جو ہے نا یہ پوڈ کاسٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے گا. تو اس پوڈ کاسٹ کی جو غرض ہے وہ یہ ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم ایس گروپ آف کمپنیز ماشاءاللہ سے جو ہے نا دن بدن ترقی کرتی جا رہی ہے. تو ظاہری بات ہے کہ ترقی ہو رہی ہے تو ساتھ میں مصروفیات بھی بڑھ رہی ہے, کمپنی کے کسٹمرز بھی بڑھ رہے ہیں, اور کسٹمرز بڑھ رہے ہیں تو ان کی باتیں, ان کے خدشات, ان کے سوالات بھی بڑھ رہے ہیں. اور ٹاپ مینجمنٹ چونکہ کاروبار میں, میٹنگز میں, وزٹس میں, کبھی ایک شہر کبھی دوسرے شہر, تو ان کی مصروفیت جو ہے نا بہت زیادہ ہے, تو لوگوں کو جو ہے نا اتنا پراپر ٹائم وہ نہیں دے پائے. اس وجہ سے کمپنی کے سی او محترم SNAR بابر صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ جو بھی لوگوں کے سوالات ہیں وہ ایک پوڈ کاسٹ کے ذریعے جو ہے نا ٹاپ مینجمنٹ تک پہنچیں گے لوگوں کے اور انویسٹرز کے جو سوالات ہیں, اور پوڈ کاسٹ کے ذریعے ہی سی او صاحب جو ہے نا ان کے جوابات دیں گے. تو یہ ایک قسم کی سی او صاحب کی جو ہے نا محبت ہے اپنے تمام انویسٹرز کے ساتھ, کہ انہوں نے جو ہے نا اس چیز کے بارے میں سوچا اور اپنے تمام انویسٹرز کے سوالات کو ایز اٹ از اٹھانے کا حکم دیا کہ جس طرح جو ہے نا سوالات پوچھے گئے ہیں اسی طرح جو ہے نا مجھ سے پوچھے جائیں. تو میں مزید وقت نہیں لیتا, چلتے ہیں ہمارے کمپنی کے سی او صاحب کی طرف, مسٹر SNAR بابر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. احسن بھائی, فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ کہ آپ نے کئی ساری میٹنگز کو کینسل کر کے پوڈ کاسٹ کے لیے ٹائم نکالا. اور دوسری بات یہ کہ اس چیز کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے انویسٹرز کا خیال رکھتے ہوئے ان کے تمام سوالات کا جوابات دینے کا جو ہے نا فیصلہ کیا. تو آپ یوں سمجھ لیں کہ اس وقت آپ کے سامنے آپ کا میڈیا ہیڈ یا ہنگو برانچ مینیجر نہیں ہے بلکہ تمام انویسٹرز ہیں, کیونکہ میرے ہاتھ میں جتنے بھی سوالات ہیں وہ تمام انویسٹرز کی ہی ہیں. تو میں نمبر وائز جو ہے نا آپ سے سوالات پوچھنا سٹارٹ کرتا ہوں. سب سے پہلے سوال جو میرے پاس آیا ہے یہ مس کائنات شاہ, جنہوں نے فیس بک پہ کیا تھا, ایڈریس ان کا مینشن نہیں ہے. تو ان کے سوال بھی ہے, گلہ بھی ہے, شکوہ بھی ہے, تو وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ کہتی ہے کہ کمپنی 2019 میں کامیابی سے شروع ہوئی اور ایک پالیسی پر عمل کرتے ہوئے بخوبی چل رہی تھی. بعد میں مقابلے کے باعث مشکلات آئیں مگر ہم وفادار رہے. اب کمپنی نے ترقی کی ہے لیکن اپنی ابتدائی اقتدار کو بھلا کر پالیسیوں میں تبدیلیاں کی ہیں. مسائل شیئر کرنے کے لیے گروپ بند کیا گیا ہے اور مینیجرز کی جانب سے جواب میں تاخیر معمول بن گئی ہے. سی او کی طرف سے سرمایہ کاری واپس لینے کی بات سن کر ہم نے اپنی رقوم واپس لینے کا فیصلہ کیا کیونکہ پالیسیوں میں مزید تبدیلیوں کا خطرہ ہے. کمپنی کے ساتھ اچھا وقت گزرا لیکن اب الوداع. تو آپ سے درخواست ہے کہ کائنات شاہ صاحبہ کو جو ہے نا ان کے سوالات اور گلے شکوے جو ہے ان کا جوابات دے دیں. سب سے پہلے تو میں بہت ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ گلہ بھی دیکھیں ان سے ہی کیا جاتا ہے کہ جن سے انسان سمجھتا ہے کہ بھئی میں گلہ کروں گا تو ان کو کوئی ایک اثر ہوگا, ان کو کوئی ایک احساس ہوگا. تو یہ ایک بڑی بات ہے کہ انہوں نے پھر فیس بک میں ایک اوپن میڈیا کے سامنے انہوں نے ایک اپنا ایک گلہ رکھا ہے. بہرحال ان کی جو بات ہے کہ ہم نے اپنی رقم واپس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے, تو یہ دیکھیں یہ ایک ان کا اپنا ڈیسیجن ہے. جس طرح آپ اسرار کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ جی آپ آئیں ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ کریں,
اس طرح آپ کسی کو یہ بھی مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ اپنی انویسٹمنٹ کو برقرار رکھے. کمپنی کی ایک کلیئر کٹ پالیسی ہے, ٹرم ہے کہ جب اتنا ٹائم پیریڈ آپ نے گزار لیا ہے اس کے بعد آپ جب چاہیں اپنی رقم کو نکال سکتے ہیں. یہ کلیئر کٹ پالیسی. باقی انہوں نے کئی ساری باتیں کی ہیں, میں وقتاً ساتھ ساتھ ان کا آنسر دیتا ہوں, اگر کسی چیز کا رہ جائے تو آپ مجھے دوبارہ پوچھ لیجیے. انہوں نے کہا ہے کہ گروپ کو بند کر دیا گیا ہے. گروپ کو بند انویسٹرز کے کہنے پر ہی کیا گیا ہے. جو واٹس ایپ کا ہمارا گروپ تھا اس میں کئی طرح کے ایشوز تھے. ایک تو انویسٹرز کو یہ ایشو تھا کہ ان کی پرائیویسی, اگلے جو بھی جاننے والے لوگ ہوتے تھے تو ان کے سامنے جب واٹس ایپ گروپ کے اندر چیزیں جا رہی تھی وہ دیکھ رہے تھے کہ میرا فلانا دوست بھی اس میں انویسٹر ہے, فلانا بھی انویسٹر ہے, فلانا میرا کزن بھی انویسٹر ہے. تو یہ بھی ایک پرائیویسی ان کی بریچ ہو رہی تھی. دوسرا یہ بھی ایشو تھا کہ جو گروپ تھا اس میں لوگ سلام بھیج رہے تھے. جو نیا کسٹمر آ رہا تھا, عید والے دنوں میں گروپ میں 900 ہزار میسیجز آ رہے تھے کہ جی کتنے مطلب یہ ہے کہ عید مبارک یہ وہ. تو یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گروپ کو بند کیا گیا. لیکن مینیجرز اس وقت لائیو تھے. ہم نے ایک لیڈر سسٹم انٹروڈیوس کروایا تھا. لیڈرز لائیو تھے, وہ آنسر کر رہے تھے لوگوں کو. لیڈر سسٹم کو ہم نے دیکھا کہ لیڈرز بھی اس طریقے سے آنسر نہیں کر پا رہے, کیونکہ لیڈرز اگر مطلب یہ ہے کہ ان کی اپنی بھی جاب ہے, ان کی اپنی فیملی ہے, ان کی اپنی مصروفیات ہیں. تو ہم نے جب دیکھا کہ لیڈر سسٹم سے بھی کلائنٹ سیٹسفائی نہیں ہو رہا تو ہم نے فوراً سے اس کو چینج کیا. CSR سسٹم کے اوپر ہم گئے. کسٹمر سروس ریپرزنٹیٹیو ہم نے بٹھائے. اب آپ کسٹمر کوئی بھی کلائنٹ کمپنی کی UAN پہ کال کر کے اپنی کمپلینس کروا سکتا ہے. پھر ہم نے سپورٹ ہائیو لایا. سپورٹ ہائیو سے وہ اپنی کمپلین اپنی ID سے خود ہی لانچ کر سکتا ہے. تو میرے خیال میں اس بات کی ضرورت نہیں رہی ہے کہ اب گروپ اوپن رہے, کیونکہ اگر گروپ اوپن رہے گا تو کوئی بندہ اپنی شکایت بتائے گا تو اس کی شکایت یا اس کا ایشو وہ تمام کسٹمرز کے سامنے جائے گا. دوسری انہوں نے بات کی کہ 2019 سے کمپنی چلی ہے تو ایک پالیسی کے تحت ہماری ایک ہی پالیسی رہی ہے شروع سے. وہ پالیسی آج بھی قائم ہے. وہ پالیسی ہے ٹرسٹ کی پالیسی. وہ پالیسی ہے کمٹمنٹ کی پالیسی. الحمدللہ ہم نے جو کمٹ کیا ہے اللہ پاک نے ہم سے وہ چیز پوری کروائی ہے. آج بھی ہم اسی پالیسی کے اوپر قائم ہیں. باقی ہر کمپنی کے اندر پالیسیز میں چینج آتا ہے. ایون کہ اگر میں ملٹی نیشنل کمپنیز کی بات کروں نا, جہاں پہ میں بات کرتا ہوں ایپل کی, سیمسنگ کی, امیزون کی, ان کی بھی پالیسیز کے اندر چینج آتے ہیں. آپ دیکھ لیں امیزون کی پہلے پالیسی کچھ اور ہوگی, پھر کوئی اور رہی ہوگی. ایپل کی کچھ اور تھی, پھر کوئی اور رہی ہوگی. تو اٹ ڈزنٹ مین کہ جب کمپنی پالیسی چینج کر رہی ہے تو یہ کوئی کمپنی میں فالٹ ہے. یہ تو کمپنی بہتری کی طرف جا رہی ہے. تو بہرحال ان کا جو یہ کویشچن تھا کہ کمپنی ایک پالیسی کے تحت تھی. اور جس وائس کا مس کائنات نے ذکر کیا کہ احسن بھائی نے وائس کی تو ہم اس وائس سے اتنا ڈسہارٹ ہوئے کہ پیمنٹ وڈرا کا فیصلہ کیا. دیکھیں میں بڑا ایگزاسٹ ہو چکا تھا. ہم نے ایک بڑی کلیئر کٹ پالیسی اناؤنس کی کہ یہ پہلے ڈپازٹ کی یہ لمٹ تھی, اب وہ بڑھ کے یہ ہو گئی ہے. اب جب وہ کلیئر کٹ پالیسی اناؤنس کی, اب یہ پالیسی ہر بندہ خود کو دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور حالانکہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ جن لوگوں کو یہ لے کر آیا ہے, مثال کے طور پہ میں ایک انویسٹر ہوں, میں آگے 10 بندوں کو لے کے آیا ہوں, وہ 10 بندے بھی تو اپنی IDs بڑھائیں گے نا, اس کا ریفرل کس کو ملے گا؟ مجھے ملے گا نا. تو یہ تو اس کے لیے بھی فائدہ ہے. یہ جسٹ یہ سوچ رہا ہے کہ آج میں اپنی اس ID کے اندر پیسے ڈال رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو اس کا جو فائدہ تھا پیچھے نیٹ ورکر کو مل رہا ہے. لیکن اس نے جو لوگوں کو لایا ہے, اگر وہ اپنی IDs کے اندر پیسے ڈال رہے ہیں, بڑھا رہے ہیں, وہ فائدہ اس کو مل رہا ہے نا. اب لوگ یہ بات نہیں سمجھ رہے تھے اور ڈائریکٹ ایک بلیم چل رہا تھا کمنٹس کے اندر بھی, اور ہمیں بھی کالز آ رہی تھی, مینیجرز کو بھی کالز آ رہی تھی, ساری چیزیں یہ وہ. تو اس کے تحت ہم نے یہ کہا کہ جی کمپنی کی یہ پالیسی ہے. اب اگر کسی نے اس پالیسی کو نہیں ماننا تو میں کیا کہوں کہ نہیں, جس نے نہیں ماننا وہ پھر بھی مانے, جس نے پھر بھی نہیں ماننا وہ پھر بھی خواہ مخواہ مانے, جس نے پھر بھی نہیں ماننا میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مانے, ریکویسٹ پہ بھی نہیں مانتا تو پھر میں اس کے پاؤں پکڑتا ہوں کہ وہ مانے. تو ایسے تو نہیں ہوتا. تو پھر ہم نے یہ وائس کی کہ جی جس نے یہ پالیسی ہے, اگر کوئی اس کے ساتھ متفق نہیں ہے, اب مثال کے طور پہ ایک پالیسی ہے, میں اس کو نہیں مانتا ہوں کسی بھی ادارے کی, مثلا مثال کے طور پہ ایک بینک کی ایک پالیسی ہے, میں کیا کر سکتا ہوں اس کے ساتھ؟ یہی نا کہ اس بینک سے اپنا اکاؤنٹ کلوز کروں, کسی اور بینک اس میں کے اپنا ساتھ اکاؤنٹ تعلق ہی اوپن جو ہے کروں. ختم کیا جائے. جی تعلق پھر بھی نہیں ختم ہوگا اسرار صاحب. تعلق پھر بھی ہماری کمپنی کے ساتھ, ہم انویسٹمنٹ کا تعلق نہیں چلا رہے ہیں, ہم فائنینشیل ایجوکیشن کا تعلق چلا رہے ہیں, ہم ٹرسٹ کا تعلق چلا رہے ہیں. پھر بھی
دے آر ویلکم، وہ پھر بھی آ سکتے ہیں. بہت اچھی بات. تو بہرحال امید ہے ان کو کویشچنس کا آنسر ہو گیا ہوگا. اس میں کوئی چیز رہی تو نہیں ہے کیونکہ ایک بہت لمبا اس میں تھا. نہیں جو ان کے سوالات تھے وہ تو تقریباً آپ نے سب کا آنسر جو ہے نا دے دیا ہے. اینڈ میں انہوں نے یہی کہا ہے کیونکہ آگے بھی پالیسیاں مزید تبدیل ہونے کا خطرہ ہے. ہر وہ پالیسی جس میں کمپنی کی بہتری ہوگی بالکل اس کو تبدیلی کا خطرہ ہے. مطلب وہ تبدیل ہوں گی مزید. نہیں، ہم نے اب تک کچھ نہیں سوچا ہوا کہ ہم کسی پالیسی کو چینج کریں گے یا کیا ہوگا. یہ میں نے جیسے بات کی کہ جس پالیسی میں ہمیں بہتری نظر آئے گی ہم اس کے اوپر لازم ہے جائیں گے. کسی پالیسی میں اگر ہمیں خامی نظر آئے گی ہم اسٹیپ بیک بھی لیں گے. ہم نے ایک لیڈر سسٹم انٹروڈیوس کروایا تھا، ہم نے اس سے اسٹیپ بیک لیا. کیونکہ ہمیں یہ نظر آنے لگا کہ کلائنٹس کا ہم سے یہ شکوہ آیا کہ جی آپ نے لیڈرز بنا لیے، آپ تو بے فکر ہو گئے، لیڈرز بھی بے فکر ہو گئے، تو اب ہمارے مسئلے کوئی سننے والا نہیں ہے. تو ہم نے اس سے پیچھے ہو گئے اور دوسرا سسٹم اس کے. بالکل. یہ جو ریسنٹلی پالیسی چینج ہوئی ہے اس میں بھی جو ہے نا اسٹیپ بیک ہوا ہے. اس میں بھی بالکل، اس میں بھی 50,000 1 کی جو ہے لاکھ نا اور 150 کا ایک وہ کیا تھا. اور اصل میں ہمارے مائنڈ میں ایک بات آئی تھی، وہ یہ تھی کہ جتنے بھی بندہ کسی کے اوپر جب نیٹ ورکنگ کرتا ہے اس کو لے کر کے آتا ہے تو یہ بندہ آگے اپنی بڑی ایک منیمم سی آئی ڈی بنا لیتا ہے، ٹھیک ہے. اور جس نے اس کو لایا ہے اس کو 3,000 روپے ریفرل کمیشن ملتی ہے اور بس بات ختم ہو جاتی ہے. بالکل. تو ہم نے اس کو اس لیے بڑھایا کہ اس کو ایک اچھا پروفٹ ہو، ایک اچھا بینیفٹ ہو. پھر ہم نے یہ سمجھا کہ جتنے 50,000 والی آئی ڈیز ہیں یہ ساری اسی مقصد کے لیے بنائی گئی ہیں، تو ہم نے اس کی لمٹ بڑھا کے 1 لاکھ کر دیا. پھر ہمیں یہ سمجھ آیا، یوزرز نے بھی ہمیں بتایا کہ نہیں اس میں 50,000 میں بہت سے غریب لوگ ہیں، تو ہم نے اس کو ہٹا دیا. اس کو اسی طریقے سے 50,000 کی جو آئی ڈی ہے وہ اس کے برقرار اوپر ہو ویسے گئی، ہی پروفٹ اس کے جو آتا ہے نا رہے گا. پروفٹ آئے گا. بالکل بالکل. ٹھیک ہے حسن بات. مجھے امید ہے کہ جو کائنات شاہ صاحبہ ہے، پھر بھی میں ان کا شکریہ ادا کروں گا اور میں انہیں الوداع نہیں کروں گا. مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ کسی نہ کسی موڑ پہ، کیونکہ یہ کمپنی جیسے آگے چل رہی ہے تو ہم انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے. آپ کے جوابات سن کر ہی جو ہے نا وہ جو ہے نا ان کو جو ان کے یہ ان سوالات کی اپنی مرضی جو ہے، خدشات لیکن ہیں، ہم انشاءاللہ امید ہے، میں یہ امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ جو بھی بندہ ہم سے کہیں پر بھی اگر ہمیں الوداع کہے گا تو وہ وقتی طور پہ ہوگا، اس نے انشاءاللہ واپس AS میں آنا ہے.